کے ساتھ ہوتے ہیں جب خوش کے نصیب خوش ہو کے ادھر سکون آ جائے ادھر نور آ جائے اللہم صلی اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين الصلاة Mati
مدینے میں بلا لو پھر ہمیں اے شاہ بہاروں پر مدینے میں بس یہ سعادت دو دولت دو بصارت دو ہمیں بس یہ سعادت دو تیرے قدموں پہ مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر ہمیں اے شاہ بہاروں پر مدینے میں واجب الاحترام انعامی قدر معزز سامعین میرے پیارے مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں میرے آقا کا نام سبحان اللہ شاعر اللہ عزیز طلباء دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کے دن کی برکت سے آج کے دن کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مارا مارتا ہے شکر ہے اس مالک کا جس نے ہمیں جمعے کی یہ بابرکت ساتھ میں جمعے کی خیرات جمعے کی برکت جمعے کا نور جمعے کا فیضان جب جاری ہو جاتا ہے قیامت تک ختم اللہ مدینے میں ہمیں جمعے کو موت رسے رمضان میں نصیب یا اس سے مانگتے پہ پھر شرم نکالے وہ دے دے تو دے دے تو رشتے غریبہ کا کم بچے ہے نہیں ہوں ادھر ادھر نہیں دیکھا ادھر ادھر دیکھوں گا اچھی بات نہیں پوری توجہ کے ساتھ اللہ رسول اللہ نہ بات آپ کی ہے نہ بات میری ہے یہ گفتگو میرے اللہ سے سنو گے دینے سے آگے بڑھے کیونکہ جب اللہ پاک نے سورۃ الضحیٰ میں ارشاد سائل سوال کرے گا سائل جب سوال کرے اللہ پاک نے فرمایا پیارے آپ کے دربار میں ایک سائل آ گیا میں کہتا ہوں وہ سائل ہی بڑا خوش نصیب ہے جو دیدار مصطفیٰ بھی کر رہا ہے دربار مصطفیٰ کا نظارہ بھی دیکھ رہا ہے قربان جائے پوری دنیا اس سائل دے جنہوں حضور عطا کر دے گا ہے نہیں میرے پاس بیٹا سائل سائل اسے کہتے ہیں جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو سائل کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ سوال کرتا ہے ہم بھی سائل ہیں سارے ہم سائل ہیں اس کے دربار سے مانگ رہے ہیں جو لوگ اسے مانگے
سائل آپ کے پاس آیا سائل چھوٹا بچے کے پاس جائے سائل بڑا بھی ہو سکتا ہے سائل چھوٹا بھی ہو سکتا ہے سائل تو سائل ہی ہے دینے والے یہ شکر ادا کرے کہ رب نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا دینے والا بنایا اگر دینے والا بنایا ہوتا تو سائل تیرے میرے دروازے پہ نہ آتا اور جب سائل آتا ہے کبھی کبھی انسان کا ضمیر کہتا ہے یار مستحق ہوا ہے یہ مستحق کوئی نہیں مستحق نہیں ہے اگر یہ بات بھی آ جائے تو سائل سے دوسری بے رخی نہیں کرتے یہ کہہ کر کچھ دے دینا ہے اگر یہ مستحق نہیں ہے ٹھیک ہے مانا کہ یہ مستحق نہیں ہے لیکن تو جو دے رہا ہے تجھے رب نے اتنا دیا ہے تو مستحق تھا اتنے لینے کا تو مستحق تھا کہ تجھے مسئول علیہ بنایا اس کو سائل بنایا تجھے دینے والا بنایا اس کو لینے والا بنایا اگر وہ تیری جگہ اس کو اور اس کو تیری جگہ میں کھڑا کر دو اسے کون پوچھے فرمایا سائل جب آ جائے جھڑکنا ہے جھڑکنا نہیں ہے دبکا نہیں دے گا دھرانا نہیں ہے بھئی یہ سب جو اس کے دل میں میرا رب تو ہے حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی فرمایا بچے سائل آ جائے جھڑکنا نہیں ہے ناراض نہیں کرنا اس کو ناراض نہیں کرنا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے دل میں اللہ ہے تو اللہ پاک کو تو اپنے اللہ پاک کی نعمت کو شکر آ رہا سبحان اللہ میرے نبی اور آپ سب کے نبی حضرت محمد ہمیں حضور کے کلمے کی وجہ سے عزت ملی حضور کے کلمے کی وجہ سے ہمارا گھر سونا بنا حضور کے کلمے کی وجہ سے ہمیں عزت کی جگہ ملی آپ تشریف فرما ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے اگر کوشش کریں گے تو چاشنی آپ کے دل میں آ جائے گی جب بازار میں نایا پھل آتا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلتا نایا پھل ہے فوراً منگواتے نایا پھل ہے موسم کا پہلا پھل ہے اسے رکھتے سامنے اور مانگتے دعا اللہ مبارک لنا فی ثمرنا اللہ سونے پھل دیتے نہیں برکت پاک سبحان اللہ ایسا پتہ تعالیٰ کو لے جائے مجھے لے جائے ہر بینچ کے فیض میں آپ مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ سے جائیں مدینہ منورہ حرم کی طرف راستے میں ایک مین چوک آتا ہے اس میں بہت بڑا بورڈ لکھا ہوا ہے اس میں یہ حدیث لکھی ہے اللہ مبارک لنا فی ثمرنا اور ایسے لکھا اللہ مدینے کی ہر چیز برکت آپ پھلوں پر برکت کی دعا کرتے کہتے ہوئے نمو چھوٹا جا بچہ چھوٹا
بچے آ گئے روشن سی کھانا اور بچے اس میں کتنی باتیں نکلتی ہیں، پھل لانا، اس پہ شکر ادا کرنا، پھر اس کو اپنے بچوں سے شروع کرنا اور انہیں پیار دینا، دین بھی مل گئی، دنیا بھی مل گئی، بچے بھی خوش ہیں، خدا بھی خوش ہے۔ اسی طرح موسم آیا انگور کا، انگور انگور کا ذکر سارے قرآن سے آناب کہتا ہے، علوم کی جمع آناب، انگور۔ اصل میں انگور جنت کا یہ پھل ہے، اور انار کے بارے میں تو سائنس بہت ترقی کر گئی، کہنے لگے اس میں شفا ہے۔ اس سے پہلے سرکار فرمایا انار کے دانے میں پورے اس میں ایک دانہ ہوتا ہے جو جنت سے آیا ہوتا ہے، سبحان اللہ جی، اس میں شفا رکھی ہوتی ہے، انار میں بیماری نہیں ہے، خون بناتا ہے، اندر کے خون کو صاف کرتا ہے، خوری اچھی کرتا ہے اور چہرے پہ رنگت لاتا ہے، جنت کا رمان اس کو کہتے ہیں، جنت اس کو رمان کہتے ہیں۔ انگور باتیں تو اتنی ہے، دل کرتا ہے اس کو بھی چھوڑو، اس کو بھی چھیڑو، چلو جو اللہ چاہے گا وہی چھیڑے گا، چلو انگور، قصور اور حور، یہ سب جنت کی چیزیں ہیں۔ سرکار کے دربار میں جب مدینہ المنورہ میں نئے پھل انگور آئے، انگور اب اس نیت سے کھانے میرے محبوب کا پھل ہے، وہ منڈی میں گئے سرکار عثمان پاک اور صاف ستھرے پھل لائے، ان کو دھویا، ریک میں رکھا، سید دربار سبحان اللہ۔ یہ سارا کیوں کر رہے تھے؟ میرا نبی خوش ہو جائے، عثمان کو دعا مل جائے، اللہ خوش ہو جائے گا، تو جو ہے میرے پیارے بھائی حدیث پیش کر رہا ہوں ادھر تک۔ تو جیسے ہی وہ سامنے آئے، سائل کیسے دیکھ رہا تھا، آیا اور ابھی کھلے عام پھل نہیں آئے، تھوڑے تھے، جب تھوڑے ہو تو قیمت کچھ زیادہ ہوگی، لے کے رکھا، سائل آ گیا، اللہ کے نام اور دے دو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے جی میں سائل کا کام ہے، اللہ کے نام پر دے دو، چاہتے تو 2 دانے دے دیتے، چاہتے آدھا گوشہ دے دیتے، اور آگے عمرہ دارانے سارے سخیہ دبارش آئے، اٹھائی پلیٹ دے دی فقیر دی، وہ خوش ہو گیا، پھل لے کے جا رہا تھا، عثمان پاک کے دل میں آیا میرے محبوب اس کو دیکھ رہے تھے، شاید کھاتے تو یار سائل نے سارا ہی لے لیا، میرے محبوب ہے تو ابھی نایاب تھا، اتنا نہیں آیا تھا، آپ کے دل میں چلو میں اس کو اس کی قیمت دگنی دے دیتا ہوں، یہی پھل پر میرے نبی کی نگاہ پڑی ہے تو میں چاہتا ہوں یہی پھل حضور کو پھر پیش کروں، میں باہر گیا، میں نے کہا سائل یار اس کے دگنے پیسے لے لیں، اتنے کا آیا ہے اتنے لے لو اور ایک پھل دے دو مجھے، اس نے کہا سائل تو پیسے کا پجاری بندہ اس کو کیا، اس نے کہا دگنی دو، اب جب پھر اس کو لے کے آئے سائل پھر آ گیا، کوئی پھر صدا لگائی محمد ہمارے پریشان، محمد سائل فقیر نے صدا لگائی، سرکار نے پھر اٹھا کے دے دیا، پھر آپ پیچھے گئے، پھر 3 گنا پیسے زیادہ دے دیے، یہ 4 دفعہ ایسا ہوا، حضور حضرت عثمان پاک جاتے ہیں بیعت پھر آ جاتا ہے، آخر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی سائل ہے کہ تاجر ہے، سائل ہے کہ تاجر ہے، بھئی یہ تجارت کر رہا، حضور کو یہ پتا تھا میرا غلام بھاگ جاتا ہے کہ اس کو کچھ دیتا ہے، حضور
ادھر سے دیکھ رہے ہیں ہے نہیں، لیکن اللہ پاک کے حبیب نے قرآن پہ عمل کیا، شاید 10 تملیات ہوئی ہے نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ ہمارے ایک بزرگ ولی سے، بھائی تم تو کہتے ہو تمہارے نبی زیادہ سخی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کے کتنے دروازے تھے؟ ہمارے نبی کا ایک ہی دروازہ تھا۔ اس نے پوچھا پھر یہ بتاؤ کہ حاتم طائی کے کتنے دروازے تھے؟ اس کے 12 بھی بتاتے ہیں، 40 بھی بتاتے ہیں۔ بھائی جس کے 12 دروازے سخی وہ زیادہ ہے یا جس کا ایک دروازہ ہے سخی وہ زیادہ ہے؟ وہ اپنے عقل سے موازنہ کروا رہا تھا۔ اگے عاشق بیٹھا تھا، سبحان اللہ، وہ جیسا باللہ بندہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جواب کیا خود دیا، کہا حاتم طائی بڑا سخی تھا، بڑا سخی تھا جی، میرے آقا تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ سرکار فرمایا اگر کافر بھی سخی ہو تو اللہ اس کے عذاب میں تصویر کر دیتے ہیں۔ فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا حاتم طائی کو، وہ جہنم کے کونے میں بیٹھا تھا لیکن آگ اس کے قریب نہیں جا رہی تھی، لیکن عذاب میں تصویر ہو رہی تھی۔ اچھا، اس نے جب سوال کیا تو ہمارے بزرگ نے جواب دیا، اگر اس کے تھے 7 دروازے، 12 دروازے، 40 دروازے، ایک سے شاید جاتا اس کو ملتا، پھر دوسرے سے جاتا اس کو بھی ملتا، پھر تیسرے سے جاتا اس کو بھی ملتا، پھر چوتھے سے جاتا اس کو بھی ملتا، یعنی جتنے دروازوں سے جاتا اس سے ملتا ہے۔ تو کہا کہ سائل جو ہے، سائل توجہ کرنا، سائل جو ہے صلو علی الحبیب، فرمایا کہ ایک بندہ ایک دروازے سے لے کے 10 دروازے تک جاتا ہے، 12 دروازے تک جاتا ہے، 40 دروازے تک جاتا ہے، جاتا تو وہ ہے جس کو ضرورت ابھی اس کی پوری نہیں ہوئی، سبحان اللہ، اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی تو دوسرے دروازے سے کیا۔ اور محمد کا دروازہ ایسا ہے جس کو ایک دروازے سے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، صحابہ مصطفیٰ۔ میں اپنا سمے دیر بنا ہم نے بخیل اخلاق کے بھی سخی، چہرے کی مسکراہٹ کے بھی سخی، زبان کے مجاز کے بھی سخی، اپنے مال میں سے دینے کے بھی سخی۔ وہ چلے ایسی دنیا کی بات آگئی، بات بڑی پیاری ہے۔ میں پھر اپنے قرآن حدیث کی طرف آسا، یہ کیونکہ ساتھی جو ہے نا دنیا کی باتوں کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ وہ جاوید چودھری ہے نا، یہ کالم نگار اسلام آباد کا، اس کی کتاب میرے پاس سیر موبائل، اس میں لکھا ہے بات اس کی اچھی لگی مجھے، فل سردی تھی اور بارش برف باری ہو رہی تھی، اور ایک اشارے پہ میری گاڑی رکی، میں گاڑی چلا رہا تھا، میرے ساتھ میرا مہمان بیٹھا تھا دوست، تو وہاں پر ایک فقیر کھڑا تھا، فل سردی تھی، جھکتی تھی، بنیان تھی، جبھی اس نے پینٹ پہنے ہوئی تھی اور پھٹی ہوئی بنیان تھی، تو وہ میرے دوست کے اس کی طرف آیا، اس نے سوال کیا، میرے دوست نے ایک دفعہ اس کو دیکھا، دل میں یہ دل بادشاہ ہے جب میرا اللہ اس میں ڈال دے، یہ سمندر ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس نے دیکھا، حضور فرمایا کسی اور سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے اس تفتے قلبے کا اپنے دل کو رکھ کر جیسی ہے نہیں، اس نے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، اس نے سر سے ٹوپی اتاری تو دے دی، پھر اس نے جناب جیکٹ اتاری تو دے دی، پھر اس نے سویٹر اتارا تو وہ بھی دے دیا، پھر جوتی اتاری وہ بھی دے دی، پیسے دے دیے۔ اور میں نے کہا بھائی کوئی شمارت نہیں ہے یار، کیا کر رہے ہو، یہ تو روزانہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے جوتی دے دی جناب والا،
ایک بس قمیض رکھی باقی سب سے اس کو دے دی پیسے بھی دے دیے اشارہ کھلا میں جانے میں آگے گیا تو جب میں نے کہا یار تو نے یہ کیا کیا یہ تو مستحق نہیں ہے تو نے کیا کیا اس نے کیا جملہ خوب کہا میرے دل میں اتر گیا اس نے کہا یار تو یہ کہتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے مجھے یہ بتا جاوید چودھری یہ گاڑی کا تو مستحق نہ تو چلا رہا ہے فل سردی میں بیٹھا ہوا ہے تو گاڑی کا مستحق تھا تو اتنی وجاہت کا مستحق تھا اتنے پیسوں کا مستحق تھا اتنے سونے گھر کا مستحق تھا کیا اتنی دنیا میں تیرا نام روشن ہو جانا اس چیز کا بھی مستحق تھا عزت میں ٹھنڈی چھاؤں میں ایسی میں بیٹھنے کا تو کیا مستحق تھا یہ سب میرے اللہ کی ہے ہم جب مستحق نہیں تھے جب ہمارے سے اس نے حساب نہیں کیا ہم کیوں حساب کریں بات تو ٹھیک ہے اس نے یار جب دے رہی اب دے رہا ہے مجنونوں ایک دنیا دار اور نال پیار ہویا کہ سب کچھ مار دیتا وہ تو کوئی نہ لیتا تو سب کچھ مار دیتا تو تے رب دا حکم ہے تو تے محمد دا غلام ہے آدم مدینے رہ چلے میرے نبی تیرے نبی کل کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اللہ اکبر میرے آقا کی صحابی کی بیٹی یتیم بچی تھی معونہ اس کا نام تھا معونہ ابن افرا جناب والا ان کے گھر میں پھل آئے خربوزے آئے گھر والوں نے کہا نیا پھل آیا ہے ہم چلو خود بھی کھاتے ہیں اس سے پہلے یہ پھل اپنے آقا کو پیش کریں گے ہمارے آقا کچھ ہوں گے تو ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمیں برکت لگ جائے گی اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی کاشیاں کی اس جناب والا اس خربوزے کو کاٹا کاٹ کے ایک تھافنے میں رکھا اس وہ جو حضور کی صحابیہ ہے وہ چھوٹی بچی ہے وہ جناب والا اس کو اس میں رکھا رکھ کے دربار مصطفی میں آ گئی اللہ کے نبی کے دربار میں آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا ہے صحابہ کرام میں غفیر ہے سرکار نے جیسے ہی دیکھا تو اس کی تھالی کو قبول فرمایا اس کے تاثر کا پھلوں کو قبول فرمایا اللہ مسکرا دیے اور دعا بھی دے دی اور ساتھ بٹھایا پیار کیا پھر اس سے جو پھلوں کی کاشیاں تھی کبھی صدیق کو دیتے ہیں کبھی عمر کو دیتے ہیں کبھی عثمان کو دیتے ہیں حضرت بلال بیٹھے ہیں میرے آقا ان کو دیتے ہیں سارے صحابہ کو دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب یہ پھل ختم ہو گئے تو سرکار نے فرمایا بلال یہ تھال لے جاؤ اور جناب بیت المال میں چلا جاؤ فلاں جگہ پہ سونا پڑا ہے فلاں جگہ پہ چاندی پڑی ہے فلاں جگہ پہ جواہر پڑے ہیں فلاں جگہ پہ فلاں موتی پڑے ہیں ہار پڑے ہیں سونا ملا چاندی ملا اللہ اکبر سارے جواہرات لا اس وقت تک میرے پاس نہ آنا جب تک یہ تھال بھر نہ جائے جناب والا حضرت بلال گئے وہ جناب والا جواہرات سونے چاندی سے وہ پورا تھال بھر کے لائے انہوں نے تو دیے تھے چند اللہ اکبر کاشیاں خربوزے کی کاشیاں دی تھی بدلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتا دیا میرے آقا نے ہم بدلہ یوں دیا کرتے ہیں حضور نے وہ تھال بھر کے دیا اور فرمایا بچے جب ضرورت پڑے محمد کا دروازہ کھلا ہے سبحان اللہ دنیا کا صحیح میں دیکھا ہے یہ تو پھل پہ تھال بھر کے دیا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ کرم ایسا ان کا ورنہ مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے میں آپ کو حدیث سنا ایک خاتون آئی اس کا ایک ہاتھ بالکل شل تھا بالکل سکا وہ دربار میں کہہ رہے تھے حضور میرے لیے دعا فرمائے میں
جی ٹھیک ہو مجھے امید ہے کہ آپ دعا مانگیں گے میں ٹھیک ہوں سرکار فرمایا اس کا پس منظر کیا ہے کیوں سوکھ گئی ہے اس نے کہا حضور اس کی بات یہ ہے کہ میری والدہ اور والد وفات پا گئے میرا بابا سخی تھا میری ماں بخیل تھی میں نے ماں کو خواب میں دیکھا وہ جہنم میں چند چیتڑے اور ٹکڑوں سے اپنی آنکھ کو پرے کرتی ہے تو میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگی نمازاں پڑھ دیا ذکر کرتی تھی پر میری ایک گندی عادت تھی میرے دروازے پہ فقیر آتا یا کوئی حاجت مند آتا میں بھگا دیتا میں نے دینا کچھ نہیں بس یہ چیتڑے چند دیے تھے چند ٹکڑے کپڑے کے دیے تھے آج کوئی آ گیا جس سے میں آپ کو دور کر دی اور میں نے اپنی ماں سے پوچھا یہ بات حضور کے دربار میں عورت کہہ رہی میں نے اپنی ماں سے پوچھا میرا بابا کدھر ہے انہوں نے کہا تیرا بابا سخی تھا پیار کرتا تھا فقیروں سے اور وہ تو جنت میں میں نے پتہ پوچھا تو میں وہاں پہنچی دیکھا میرا بابا محل میں کھڑا لوگوں کو حوض کوثر کا پانی پلا امام القرآن شکوری کی عزت المجالس پہ حدیث لکھی ہے وہ کیسے بڑا عجیب نظارہ ہے لائن لگی ہے ادھر میرا بابا کھڑا ہے آگے مولا علی کھڑے شیر خدا کھڑے ان کے آگے سرکار عثمان پاک کھڑے ہیں ان کے آگے عمر کھڑے ہیں ان کے آگے جناب صدیق کا بادشاہ جناب صدیق اکبر کھڑا ہے اور ان کے آگے میں نے دیکھا اے اللہ کے نبی جہاں بھی تم ہو جنت میں تم ہو میں نے دیکھا ادھر بھی تم ہو میں نے دیکھا آپ حوض کوثر سے جام بھرتے پھر آپ صدیق کو عطا فرماتے ہیں صدیق عمر کو دیتے ہیں عمر عثمان کو دیتے ہیں عثمان مولا علی کو دیتے ہیں مولا علی نے میرے بابا کو دیا وہ آگے پیاسوں کو ملا رہے ہیں جب میں نے دیکھا میرے بابا کے ہاتھ میں آیا تو میں دوڑ کر گئی میں نے کہا میری اماں پیاسی ہے ذرا مجھے دو میں اپنی اماں کو پلا دوں میرے بابا نے کہا وہ جہنم میں ہے وہ اس کو کیسے پلائے گی میں نے منت کی بابا نے مجھے کاسا دیا میری ماں سامنے نظر آئی جب میں اس کو دینے لگی تو فرشتے نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہا تو جہنمیوں کو حوض کوثر پلاتی ہے کچھ تجھے خیال نہیں آ رہا بس اس کا ہاتھ مارنا تھا میری آنکھ جو کھلی دیکھا یہ میرا ہاتھ بالکل شل ہو گیا میں اس ہاتھ سے کام کرنے سے سو کیا اب میں بڑے علاج کیے ہیں دنیا کا علاج ہو تو لگے سزائی ادھر کی ہو تو مجھے کسی نے کہا تجھے کہیں سے سکون آرام شفا برکت نہیں ملے گی اگر تجھے معافی مل سکتی ہے تو عاملہ کے نام کے پاس یہ آج کی طرح مصطفیٰ کو چاہتے معافی مانگو معافی مل جاتی ہے یہ قرآن کہتا ہے تو میں آپ کے دربار میں آ گئی ہوں اور اللہ کے پیارے نبی آپ کی رحمت برس رہی ہے فیضان چل رہا ہے جھولیاں بھری جا رہی ہے دعائیں قبول ہو رہی ہے جو بھی آتا ہے خالی نہیں جاتا آج میں امید لے کے آئی ہوں کہ مجھ پہ کرم ہو جائے میرا یہ بازو ٹھیک ہو جائے اور میں اس لیے آئی ہوں سرکار فرمایا تو نے جو خواب بیان کیا وہ سچ ہے سچ ہے تو ماں کے رشتے کی وجہ سے تو نے جذبے میں اس کو دیا میرے محمد کے دروازے پہ آ گئی ہے تو آمین کہے محمد دعا کرتے ہیں پھر رنگ دیکھنا اب عائشہ فرماتی ہے اس بی بی نے ہاتھ اٹھائے ہم نے ہاتھ اٹھائے صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھائے مومن دعا کو کبھی کمزور نہ سمجھنا ایک مومن کا ہتھیار تو دعا ہے جب سرکار نے دعا کی اے اللہ میری اس بچی کو صحت عطا فرما یہ خواب
کہنے والا صدیق ہو، دعا کرنے والا نبی ہو، آمین کہنے والا حضرت علی ہو، دعا کرنے والا آمینہ کا لال ہو، آمین کہنے والا حضرت بلال ہو۔ دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ اب عائشہ فرماتی ہے وہ خیرات، اللہ اکبر، میرے نبی کی خیرات، وہ دعا جیسے ہی پوری کی، پھر جو دیکھا سرکار فرمایا ذرا دکھاؤ بازو، دیکھا بالکل سبحان اللہ۔ میرا پیارا پیرا، تیری میری مٹھی بند کرنا سی کبھی امیر نہیں ہوتی، جو مرضی کر، ہاں پھر کھول، سرکار فرمایا نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، تو اللہ نام سودا دے کر، تیرے کاروبار کبھی پیدا دیے چپ کر کے سودا کرنے کا اتنا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ صدقہ کرنے والے، صدقے کرنے والیاں، نیکی کرنے والے، نیکیاں کرنے والی، خیرات کرنے والے، خیرات کرنے والی، جب میرے نام پہ لوٹاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں آپ سچا، میرا قرآن سچا، میرے نبی سچا، فرمایا میں اپنے قرآن میں اپنے مومن بندے سے وعدہ کرتا ہوں وہی نہیں دوں گا، میں دگنے کر کے ایک کے بدلے 70، ایک کے بدلے 100، ایک کے بدلے 700، ایک کے بدلے بغیر حساب کتاب کے میں رکھ دوں گا، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوئی دور پہ، تو رستے میں ملا ایک فقیر، اینا تنگ دست تھا، اس نے آکھا سیاں تھوڑی یاری کو نہ لے، میری یاری انہیں جڑی تاری تے یار میں زندگی بڑا تنگا تے اللہ کو میرے واسطے دعا کرو، میں غریب ہوں، چلو جڑی میری لکھی تے ذرا مجھے کٹھی دے دے، میں نے کٹھی دے دے، چلو کئی دن تے رٹ کے دکھا دو، کٹھی دے دے۔ اللہ دے نبی نے پیغام پہنچا دیتا، پہنچ گیا پیغام۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کریم ایسا کرو، اس کو ایک بوری پوری گندم دی جو اس کا نسل ہوتا وہ اللہ، ایک بوری گندم کی پوری دے دو اور ایک بکری بھی دے دو۔ بندہ فقیر تھا پر دل کا امیر تھا۔ یار بٹو کچھ بھی ہو گئی یار چہرے تے مسکراہٹ ہونے چاہیے یار، بندہ منہ تے فلم پڑیا بیٹھا ہو یار اے تے کوئی صورت نہیں یار، اے مسکرا کے بولنا کہ سخاوت ہے۔ غریب کی طرف دے رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے مٹی تے بیٹھ کے فقیر علیہ کلا سن دے، سبحان اللہ، حضور نے تینوں میرے کرسی تے بٹھایا، فرش تخت تے بٹھایا، اونچے مقام تے بٹھایا، حضور نہ ہونے کچھ نہ ملتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بوری بھی دے دی، ایک بکری بھی دے دی۔ اللہ نے فرمایا کلمت یہ دے واسطے دعائے برکت بھی کھاچا دے دیا، معاملہ ختم ہو کے چلے گئے۔ تقریباً کئی سال کے بعد، روایت میں نے کہا 10 سال کے بعد حضرت کی جنت سے گزرے تو دیکھا بڑے لوگ ہیں، عالیشان گھر بنا ہوگا، فقیر ہی فقیر ہے، لین لگی لنگر کھا رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا یار صحیح تو ملاؤ یہ ہے کون؟ جنگل میں بیٹھا ہوا اتنے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے کوئی اللہ کا یار؟ جی صحبت کا بندہ ہوگا تو اسی صحبت لگتا ہے جی۔ میں دیکھا سارے بھائی صحیح ہے جی، مفت فقیر کو کھانا کھلاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یار مل جاؤ، تو آپ ادھر چلے گئے، اس سے ملاقات کی، جب ملاقات کی تو یہ تو وہی تھا، سمجھ
کلیم اللہ سے کٹھی مانگی تھی نا میں نے کہا ہونے لگے یہ آ تیرے نال وسوتا کرنا سبحان اللہ میں تیرے وقت تجارت کر گا چلو تو مر جاؤں گا چلو آپ ہی رجاتے ہیں اپنے یاروں کو رجاوا میں اس بوری میں سے اللہ کا نام لے کر نکالتا رہا بسم اللہ پڑھتا رہا بچوں کو کھلایا ہمسایوں کو کھلایا اپنوں کو کھلایا غیروں کو کھلایا جو جانتا تھا اس کو بھی کھلایا جو نہیں جانتا تھا اس کو بھی کھلایا آج تک اس بیماری میں سے جب تم نکل رہا ہے ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری دیکھو میرے بیرو سودا کرو اپنے اللہ نال سودا کرو تاڑے کرو 1000 روپے ہے نا یار زیادہ نہیں 1000 روپے یار 1000 روپے کے وچ 100 روپے پھر دیکھو میں تو سچ کہنا کہ 1000 نہیں ملے گا کہ پہلے 10,000 ملے گا پھر اگے جا کے 10 لاکھ ملے گا کہ تو ودیا تے 10 کروڑ ملے کیوں سونا رب سچا ہے سبحان اللہ کھاٹا دینا ہی کوئی اچھا پھر یہ بات بھی ہے سودا میں تو نہ کی ادھار کا کھاتا نہیں ہے جو لے گیا سو لے گیا جو رہ گیا آج ہم بستی میں کیوں ہے ہماری مساجد کی حالت دیکھیں اور منسٹر کی کوٹھی دیکھیں اور یہی منسٹر یار یہ بڑی عجب بات ہے یہی منسٹر جب یہ وزیر نہیں بنا تھا تو ماں کی قبر میں جاتا تھا بابا کی قبر میں جاتا تھا اور اس وزارت میں آ کے سب کچھ مل گیا غریبوں کے گھر بجلی کے بل نہیں ہے اس کے لیے قبرستان میں قریب بچھایا ذرا دیکھو تو صحیح نہیں دیکھو کدھر پہنچ گیا تمہاری سوچ کدھر ہے ہائے ہائے سنو میرے نبی دی حدیث کے کل مکائیے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ شمول سیدہ فاطمہ دی چادر ساحل گھر تے آیا کچھ نہیں تھی چادر دیتی سامان بیچ کے میری چادر فقیر کو پوری کرنی ہے شمول کو چادر گئی کہ شمول نے دیکھا سیدہ دی چادر ہے ان شریف نے کچھ نہیں تھی چادر بھی بیچ دیتی ہے اللہ اکبر اس نے دیکھا اس نے کہا چلو کہ مانا پیسے دے دیے چادر کو دیکھا چادر میں سے نور نکلنے لگا آنکھوں میں جانے لگا سینے میں اترنے لگا اللہ اکبر پیسے بھی لے آیا چادر بھی لے آیا پھر کہنے لگا بتاؤ ایک چادر کس کی ہے سلمان نے کہا میرے نبی کی نقد جگر کی ہے اللہ حضور کے دروازے پہ سائے بیٹھا ہے شمول کو اس چادر کی مہک جنت سے آئی تھی کہنے لگا چادر بھی دینا سر بھی دینا مال بھی دینا آخری نبی دی شان اے وے شانہ اچھیاں ہوڑیاں نے تے غریبہ دی خاطر اہل بیت والے چادرہ بیچ گئے تے غریبہ دی گلہ میں سنا کے آخری نبی دی نشانی کی حضور دے دین دا نوکر بڑھتے صحیح تیری قبر بھی چومی جائے تیری کتے بھی پرانے گئے تیری بچ بھی